بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی سورہ لقمان کی یہ آیہ وافی ہدایہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اسی آیہ وافی ہدایہ کے سلسلے میں اسی کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج یہ سلسلے کی چوتھی اور آخری تقریر ہے. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ تم نے اس امر پر غور نہیں کیا، اس بات پہ تم نے فکر نہ کی کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا، تمہاری حکومت میں دے دیا، تمہاری تابعیت میں دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کے تحفے بھی تمہیں دے دیے. کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے کے بارے میں تم سے مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہیں علم نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہدایت کی نعمت بھی نہیں نصیب ہوئی ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس کتاب منیر بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، ان تقاریر میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں اور اپنی کجمج بیانی کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون افراد ہیں، وہ کون شخصیتیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے اس کائنات پر حکومت عطا کر دی، اس کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، زمین اور آسمان اور تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ان کے حوالے کر دیا. یہ عام انسانوں کی گفتگو تو ہو نہیں رہی ہے، یہ کچھ خاص لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے اور جن کے حوالے اس نے اس کائنات کی حکمرانی کو کر دیا ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اس کائنات کو چلا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سوائے اہل بیت کے، پیغمبر ختمی مرتبت کی آل کے،
اور کوئی مجھے تاریخ میں نہیں ملتا ہے. اور آج تک دعوے تو بہت ہوئے ہیں لیکن یہ سارے دعوے بغیر دلیل کے رہے. کوئی ایسا دعویٰ نہ سامنے آیا کہ دلیل ہوتی. ایک شخص نے بڑی ہمت کی اور اس کا نام تھا سبط ابن جوزی، اور بھرے ہوئے مجمع میں اس نے تقریر میں یہ کہہ دیا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں یا تم مجھے کھو بیٹھو. اب میرے عزیزو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لیں اور جو نماز صبح کو 2 کی جگہ پر 4 رکعت پڑھانے والا پڑھا دے اور پڑھنے والے پڑھ لیں، تو ان نسلوں میں یہ امید رکھی جائے کہ کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ دعویٰ تم نے کیسے کر دیا. غور فرمایا، کوئی یہ کہہ دے کہ یہ دعویٰ تم نے کس نے کیا. لیکن اس مجمع میں تو کوئی نہ اٹھا کہ یہ کہتا کہ بھئی یہ دعویٰ تم نے کیسے کر دیا. کوئی کچھ پوچھ ہی لیتا کم سے کم. مگر یہ آواز ایک ضعیفہ کے کان میں پہنچی کہ کوئی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. تو اس نے کہا یہ تو میرے مولا کا دعویٰ ہے، یہ کون دعویٰ کر رہا ہے. ضعیفہ نے عصا سنبھالا، سہارا لے کے مسجد تک پہنچی. بھیڑ تھی، کہا ہٹو راستہ دو. سب دیکھنے لگے. کہا مجھے اس سے کچھ سوال کرنا ہے. کہا جاؤ. اندر جا کے اس نے سوال کیا کہ بھئی یہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے یہ تو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ تو نے کیسے کر دیا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، کہ اس سے پہلے میں یہاں سے اٹھ جاؤں. مگر جناب دیکھیے، ذلت و رسوائی عزت و آبرو اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. اب نصیب میں اگر ذلیل ہونا ہی لکھا تھا تو ذلت اسے کھینچ کے لائی کہاں، ہے یا نہیں. اب اس نے جناب سوال کر لیا کہ اچھا اتنا بتا دو کہ مدائن میں سلمان کا انتقال ہوا، علی نماز پڑھانے مدائن پہنچ گئے اور وہیں مدینے میں 3 دن تک جنازہ پڑھا رہا. علی نے نماز کیوں نہ پڑھائی؟ غور فرمایا آپ نے، کیوں نہ پڑھائی؟ اگر خاموش رہ جاتا اس بات پر، ہے یا نہیں، تو شاید کچھ تھوڑی بہت عزت بچ جاتی. لیکن نصیب میں جب پوری ذلت و رسوائی لکھی ہو تو کون روک سکتا ہے. اور سوال کر بیٹھا کہ تو کیسے یہاں آئی ہے. اگر تو خود آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر تیرے شوہر نے تجھے بھیجا ہے تو اس پر لعنت. ذرا اب دیکھیے، اس مولا کی چاہنے والی تھی تو لے کے کہاں پہنچی. کہا اگر یہی ہے تو بتا دو کہ جو جمل میں آئی تھی. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. غور فرمایا آپ نے. تو تاریخ میں کوئی، میرا مقصد یہ ہے کہ اب تک کوئی دشمنوں کی تعداد تو بہت ملی لیکن کوئی علی جیسا لا نہ پائے، اور نہ لا پائے گی کوئی چیز، ہے یا نہیں. کائنات میں اللہ نے ایک ہی تو پیدا کیا جس کا نام علی ہے. دوسرا علی تو کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا، کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو جسے اس نے اس کائنات پر حکمرانی عطا کی، کل کی منزل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا تفصیل سے عرض کیا ہے. آج 2 باتیں بہت ضروری آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
ان دونوں چیزوں کا. دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ بھئی علی کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس کو پیش نظر رکھیے گا میرے عزیزو. یہ بالکل ایسا جملہ ہے کہ جس پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی ہے. سن لیجئے، آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو علی کو سمجھ کے بتا دے کہ علی کیا ہیں. کیا سمجھیے گا آپ مجھے بتائیے. علی پروردگار عالم نے وہ تمام خصوصیات علی میں بیک وقت جمع کر دی جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. آپ بتائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے. دنیا میں کوئی ایسا انسان لائیے کہ جو بیک وقت زبردست شجاع بھی، کہ جس کی شجاعت کا قصیدہ قدرت پڑھے لا سطح کا. ذرا غور فرمائے آپ نے. اس سے بہتر کوئی تلوار کا دھنی نہ ہو، اس سے بہتر کوئی عبادت گزار نہ ہو، اس سے بہتر کوئی خطیب نہ ہو، اس سے بہتر کوئی حکمراں نہ ہو. بتائیں آپ مجھے، ہے یا نہیں ہے؟ ذرا قبلہ تشریف فرما ہے یہاں، عالم دین ہے یا نہیں؟ قبلہ سے کہیے کہ حضور ذرا ایک لٹھ اور ڈنڈا اٹھائیے اور چلیے مقابلہ کرنا ہے، تو کہیں گے تو پاگل ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو. میرا کام لکھنا پڑھنا ہے بھائی. میرا کام یہ تھوڑی ہے کہ مجھے چل کے کھڑے میں کشتی لڑنا پڑے گا. ذرا غور فرمایا آپ نے. اب جو مثال دے رہا ہوں آپ دیکھیں، آپ کسی سے بھی اس بات کو پوچھ لیں کہ تلوار چلانے کے لیے کیسا ہاتھ چاہیے، بتائیں آپ. نرم انگلیاں چاہیے، نرم کلائی چاہیے، سخت انگلیاں چاہیے تاکہ گرپ مضبوط ہو. کلائی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وار پڑے تو زمین کو چیرتی ہوئی نیچے اتر جائے. اور اس وار میں بھی تلوار میں اتنا شعور ہو کہ اگر پرے معصوم آ جائے تو رک جائے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد. اور فرمایا ہے اور فرمایا آپ نے. اب میں کیا عرض کروں آپ سے. یا تو اللہ نے بے باشعور تلوار ہی دی ہاتھ میں، یا ان انگلیوں میں جو آ جائے اسے شعور پیدا ہو جائے. اور فرمایا آپ نے. اچھا ذرا کسی سے پوچھئے کہ ایک آرٹسٹ کی انگلیاں کیسی ہوتی ہیں؟ سخت ہوتی ہیں. ایک آرٹسٹ کی کلائی رسٹ کیسی ہوگی؟ سخت ہوگی کہ جو آسانی سے مڑ سکے، ہے یا نہیں؟ انگلیاں سافٹ ہوں. ایک آرٹسٹ سے پوچھئے تو وہ کہے گا یہ انگلیاں سافٹ ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے تاکہ برش کو جب جنبش دے تو وہ جنبش نہ ہو، اس جنبش میں کشش پیدا ہو جائے. غور فرمایا آپ نے. کشش پیدا ہو جائے. سخت انگلیاں، سخت کلائی یہ کام نہیں کر سکتی ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے خطاطی کے نمونے دیکھے ہیں کیلیوگرافی کی. دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے نہیں کیلیوگرافی. اور اس کے کئی قسمیں ہیں. خط نستعلیق، خط کوفی، خط شکست، ہے یا نہیں؟ یہ سب اس کی قسمیں ہیں خط کی. اور ان خطوں میں سب سے زیادہ پرکشش خط جو ہے اسے خط نستعلیق کہتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک حرف الفابیٹ، جیسے مان لیجیے نون لکھا گیا، تو اگر 500 یا 5000 نون لکھے جائیں تو اس حرف کی کشش میں کہیں سے کوئی فرق نہ آئے گا. جیسے ابتدا ہوگی ویسے ہی انتہا ہوگی. بیچ میں جو کشش دائرے میں جتنا وہ موٹا ہوگا ویسے ہی سب ہوں گے. اگر ایک طرح سے 500 1000 لکھ دیے جائیں حروف، چاہے جیم ہو، ہے ہو، خے ہو، دال ہو، تو کہیں سے فرق نہ آنے پائے. یہ خوبی ہے نستعلیق کی. غور فرمایا آپ نے.
کسی بھی کیلیوگرافر سے پوچھیے تو وہ کہے گا کہ جب تک انگلیوں میں لچک نہ ہو، جب تک کلائی سافٹ اور نرم نہ ہو، اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ حرف میں کشش پیدا ہو سکے۔ کیا غور فرمایا آپ نے؟ میرے عزیزو، اس خط کا موجد کون ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے اس خط نصابی کو۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ ایک وقت میں شجاع ایسا کہ جس کی تلوار کے سامنے کسی کی تلوار نہیں، اور خطاط ایسا کہ جس سے زیادہ نرم کسی کی انگلیاں نہیں، جس سے زیادہ نرم کسی کی کلائی نہیں۔ بتائیے دونوں چیزیں ضد ہیں یا نہیں ایک دوسرے کے؟ ایک خطاط سے کہیے تلوار چلا، ایک آرٹسٹ سے کہیے تلوار چلاؤ، تو یہی کہے گا کہ بھائی میری کلائیاں تلوار کے لیے نہیں بنی ہیں، میری کلائیاں بنی ہیں کہ میں اپنے تصورات کو برش کے ذریعے سے صفحہ اقتطاس پر لے کے آ جاؤں۔ یہ علی ہیں کہ جنہیں اللہ نے بیک وقت وہ تمام خصوصیات عطا کر دی کہ جو دنوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ہے یا نہیں؟ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ اللہ اللہ۔ علی کے فضائل کے سلسلے میں میرے عزیزو سلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد علی۔ روایتیں بہت ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج جس چیز کو مجھے عرض کرنا ہے اسے ملا عبد الرحمن جامی صاحب شہادت النبوہ، انہوں نے مولا کائنات کے مناقب لکھے اور خوب لکھا ہے، بڑا مشہور نام ہے ملا عبد الرحمن جامی کا۔ اس میں لکھتے لکھتے وہ لکھتے ہیں کہ علی سجدے میں سر رکھ کر کہا کرتے تھے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کسی کتاب میں مجھے نظر انداز نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، سن لیں آپ۔ ملا عبد الرحمن جامی یہ تحریر فرماتے ہیں، مناقب خوب لکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عالم اہل سنت ہیں وہ۔ انہوں نے لکھا کہ علی سجدے میں سر رکھ کے تو یہ فرماتے تھے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی کسی کتاب میں فراموش نہیں کیا۔ تو نے لفظوں کو دوہرا رہا ہوں، قرآن کا صرف ذکر نہیں ہے اس میں، تو نے اپنی کسی کتاب میں میرے ذکر کو فراموش نہیں کیا، مجھے فراموش نہیں کیا۔ یعنی جتنی کتابیں اس اللہ کی طرف سے آئیں وہ کتاب نہیں اگر علی کا ذکر نہ ہو اس میں، وہ کتاب نہیں ہے اگر علی کا ذکر نہ ہو۔ چار تو مشہور ہیں آپ کے سامنے، ہے یا نہیں؟ زبور، تورات، انجیل، قرآن۔ جناب 300 سے زائد صحیفے اللہ نے اپنے نبی اور مرسلین انبیاء کے ساتھ بھیجے ہیں ذریعے، 300 سے زائد، ہے یا نہیں؟ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ اس کتاب میں تو نے میرا ذکر فراموش نہیں کیا، اس کتاب میں تو نے میرا ذکر فراموش نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا تو نے اپنی کسی کتاب میں، توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو غور فرمائیں اس کو، تو نے اپنی کسی کتاب میں مجھے فراموش نہیں کیا۔ یعنی جتنے صحیفے آئے ان تمام صحیفوں میں، ان تمام کتابوں میں اللہ نے علی کا ذکر کیا ہے یا نہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر ہوتا کب ہے، یہ بتا دیجئے مجھے، بتائیں آپ مجھے۔
میری شاعر صاحب ایک کتاب لکھی، مان لیجئے اس سینٹر کی تاریخ لکھیں، ہے نا، تو کس کا ذکر کریں گے بھائی؟ اسی کا ذکر کریں گے جو ہے یہاں، ہے یا نہیں؟ یہ جو آ چکا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ کسی نے کہا ظہیر عباس کا ذکر نہیں کیا، تو کہیں بھائی یہ ظہیر عباس کون ہے؟ کنیری ہوگی تقریر کرتے ہیں بھائی وہ یہاں تو آئے نہیں، ان کو تو ہم جانتے نہیں، ان کا تو وجود یہاں ہے نہیں، ہے یا نہیں؟ تو ذکر کے لیے ضروری ہے کہ وجود ہو، ایگزسٹنس ہونا چاہیے، بغیر وجود کے ذکر کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا آپ بتائیں؟ اگر ذکر ہوگا تو خیالی ذکر ہوگا، اور جب ذکر بھی اگر خیالی ہوگا تو اپنی فکر کے لحاظ سے ہوگا، اور مان لیجیے اگر وہ بعد میں آئے بھی تو کوئی پکڑے گا آپ کو کہ بھئی وہ ہیں تو کچھ اور، لکھا آپ نے کچھ اور۔ سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر، بر فرما رہے ہیں بھئی ہیں تو وہ کچھ اور لکھا آپ نے ان کے بارے میں کچھ اور۔ تو ذکر کے لیے وجود ضروری ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ آئیے ذرا پوچھیں کہ ہم نے تو خانہ کعبہ سے پہچانا، بظاہر جو وجود کی تاریخ ہے وہ تو وہیں سے شروع ہوئی ہے، یہ ذکر کیسا؟ اور ذکر کوئی عقیدت مند نہیں کر رہا ہے، اور اگر میں ذرا جرأت کے کر کے کہہ بھی دوں کہ عقیدت مند کر رہا ہے تو وہ ان کا خالق ہے جو ان کا ذکر کر رہا ہے، اور کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب خالق ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خلق کر چکا ہے۔ صلوات پڑھیں بار مل کے محمد والے محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر، ہے یا نہیں؟ اگر خلق نہیں کیا ہے تو پھر ذکر کیسے ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب یہ کوئی ضروری ہے کہ جسے ہم دیکھیں اسی کو مانیں؟ اگر یہی اصول ہے تو اللہ کو کہاں دیکھا جو مانو گے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو کس کے کہنے پر مان رہے ہیں آپ؟ جس کے کہنے پر مان رہے ہیں اسی کے کہنے پر یہ بھی مانیے آپ کہ علی کا وجود تھا تو ذکر ہوا، اور اگر وجود نہ ہوتا علی کا تو ذکر نہیں ہوتا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وجود ہے کب سے؟ کون بتائے گا اسے وجود ہے کب سے؟ تو وہی بتائے گا جو ان کا خالق ہے، وہی بتائے گا کہ ان کا خالق ہے۔ اور اس نے بھی دن، تاریخ، مہینہ، سال نہیں بتایا، اس نے بھی یہ کہا کہ میں نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا۔ غور کیا تو کب خلق کیا؟ اب یہ وہ جانے کہ کب خلق کیا اس نے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہر شے جو بھی کائنات میں وجود میں آئی وہ ان کے نور کے بعد وجود میں آئی ہے، ان سے پہلے نہیں، سوائے ذات واجب کے کچھ رہا ہو۔ تو جب ان کے وجود کے بعد ہے تو اب یہ حکومت بھی انہی کی ہے، اس کائنات پر انہی کی حکومت ہے جو حکومت کر رہے ہیں۔ یہ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر، لیکن میں آگے بڑھا رہا ہوں کیا اور فرمایا؟ کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں علی کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ہے یا نہیں؟ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے، اما علی کا ذکر نہیں تو قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر کتاب میں اپنا ذکر کیا ہے یا نہیں؟ حضور کتاب میں
نماز کو کتاب موقوت کہا گیا ہے. نماز کو کتاب موقوت کہا گیا ہے. موقوت یعنی جو وقت کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہو. بھائی نہیں, نماز کو کتاب کہا گیا ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں تو نے میرا ذکر نہ کیا ہو. ہے یا نہیں آپ بتائیں؟ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ نماز نماز نہیں ہے اگر علی کا ذکر نہ ہو اس میں. نماز نماز نہیں ہے اگر علی کا ذکر نہ ہو اس میں. اب جناب نماز کے لیے کیا کیا ضروری ہے بتائیں آپ. واجبات نماز جس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی ہے. وضو نہ ہو تو تیمم, بغیر وضو یا تیمم کے نماز میں تکبیرۃ الاحرام, نیت, تکبیر, اس کے بعد سورہ حمد. بغیر سورہ حمد کے نماز نماز نہیں ہے یا نہیں. رکوع سجدہ, غور سے سنیے گا, رکوع سجدہ ہے یا نہیں نماز. بغیر اس کے نماز نماز نہیں ہے. اگر ایک نماز ایسی بتا دوں کہ جس میں نہ وضو ہو, نہ سورہ حمد ہو, نہ رکوع ہو, نہ سجدہ ہو, ہاں بتائیے. پڑھتے ہیں, آپ نے بھی بہت پڑھی ہے, نماز جنازہ. تو یہ نماز کیسے ہوئی؟ مگر نماز ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے جو روح نماز ہے وہ اس میں بھی موجود ہے. اگر کچھ اور روح نماز ہو اور اس میں نہ ہو تو نماز نماز نہیں ہے. ہے یا نہیں؟ تو روح نماز جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو روح نماز اگر آپ دیکھیں گے تو سوائے درود آل محمد کے اگر بتائیں تشہود کے بعد صلوات نہ پڑھیے, نماز باطل, ختم. ہے یا نہیں؟ اور اس میں بھی ہے درود, ہے یا نہیں نماز. اب دو جملے اور سن لیجئے, شاید ایک میسج ہو, بات آ گئی ہے آپ کے لیے. پیغمبر اسلام کی حدیث میری نگاہ سے گزری ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی نماز جنازہ یعنی مومن یا مومنہ کی نماز جنازہ ہو رہی ہے تو دوڑ کے شریک ہو جاؤ جلدی سے اس میں. یہ فکر نہ کرو وضو ہے یا نہیں ہے. لباس پر اگر مان لیجئے چھینٹیں بھی پڑ گئی ہوں, کھڑے ہو جاؤ, جا کے نماز پڑھ لو. کیوں؟ تو حدیث کے جملے یہ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس مومن یا مومنہ کی نماز جنازہ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہو. اللہ نے کیا بات, وہ غفور رحیم ہے, مغفرت کرنے والا ہے. کس نہ جانے کس عمل پر, کس نیت پر اس نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا ہو. اور فرمایا آپ نے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس کی مغفرت کر دی ہے اللہ نے تو جو نماز جنازہ اس کی پڑھ رہا ہے اس کی گناہیں معاف ہو جائیں گے, اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے گا. ذرا غور ہے, اللہ ہائے ہائے کیسے چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے. ہے یا نہیں؟ شرکت کرو. اچھا, اب جس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے, مومن یا مومنہ, ہمیں میں سے تو کوئی ہوگا, ہمیں میں سے تو کوئی ہوگا. اگر موت سے پہلے پہلے مغفرت اللہ نے کر دی اور موت آ گئی تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. ذرا غور فرمائیں آپ, جتنے بھی نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی مغفرت ہو جائے گی.
ہم گنہگار اگر اللہ مغفرت کر دے تو ہماری نماز جنازہ میں شریک ہونے والا خوش نصیب ہوگا کہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. ذرا غور فرما رہا ہوں، میں لفظوں کو دوہرا رہا ہوں. ہم گنہگار اگر ہماری گناہوں کو اس نے آخری وقت میں معاف کر دیا، ہماری مغفرت ہو گئی تو ہماری نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی. کتنے بد نصیب وہ تھے کہ جنہیں نبی کا نماز جنازہ نہ ملا. سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد وال محمد پر. اور فرمایا کتنے بد نصیب تھے وہ کہ جنہیں نبی کی نماز جنازہ نہیں ملی. ایسا نہیں تھا کہ 150 مائل کی دور پہ تھے، احمد سب تو وہیں جمع تھے. اور جب وقت آیا تو کوئی نہیں، چند افراد کے ہے نا، 7 8 9 جو کہ کون تھا اس کے علاوہ. اب دیکھیے اسے جس کا دل چاہے جو کہے ہے نہیں، لیکن مجھے کچھ اور کہنا ہے آپ کی خدمت میں. معصوم نبی کسی کو شک ہے یا نہیں؟ جتنے پڑھتے سب کی مغفرت ہوتی، مگر نہیں ہوئی. ذرا غور کیا آپ نے؟ یا تو نماز جنازہ معصوم کی مل جاتی یا معصومہ کی، یا مرنے پر کوئی معصوم نماز جنازہ پڑھا دے. تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے جناب، جو منافقوں کا سردار تھا، رسول اللہ نے اس کی پڑھا دی تھی اور اللہ نے کہا 70 بار بھی پڑھاؤ گے تو مغفرت نہیں ہوگی، ہے نا. اب وہ کمپلشن الگ تھا، ہے یا نہیں. اب اللہ جس کے لیے طے کر لے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اس کی مغفرت ممکن نہیں ہے یا نہیں. یا تو معصوم کی نماز جنازہ مل جائے اور یا معصوم نماز جنازہ پڑھا دے. سب اور فرما رہے ہیں آپ، معصوم اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھائے تو کتنا خوش نصیب ہے بھائی. ذرا غور فرمائیے بھائی نا، کہیں یہ کیسا اتفاق ہے بھائی میرے نہیں سمجھ میں آتا. اما کسی معصوم کی نماز جنازہ تو ملی ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، نہ نبی کی ملی نہ معصومہ کی ملی، ہے یا نہیں؟ نہ نبی کی ملی نہ معصومہ کی ملی. دو تو تھے معصوم، دونوں کی تو نہیں ملی. اچھا نہیں ملی اگر تو معصوم پڑھا دیتا نماز. علی تو تھے، کس کی پڑھائی بتائیے مجھے. اچھا علی نے نہیں پڑھائی تو امام حسن پڑھاتے، امام حسین پڑھا دیتے. ذرا غور فرمائیں آپ، کسی نے پڑھائی؟ آپ جو چاہیں سمجھیں وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ نماز جنازہ نہ ان کو مل سکتی تھی نہ ان کی پڑھائی جا سکتی تھی. یاد رکھیے گا، اس لیے نہیں پڑھائی جا سکتی تھی کہ جس سے معصومہ ناراض ہو جائے اس کی مغفرت ناممکن ہے. سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ایسے ممکن ہے بنت نبی؟ یہ ناراضگی بنت نبی کی نہیں ہے، یہ ناراضگی نبی کی ہے. ناراضگی نبی کی نہیں، اللہ کی ناراضگی کی ہے. اور اللہ کی ناراضگی کفر کے دائرے میں ڈال دیتی ہے لے جا کے. ذرا غور فرمائے اور ثابت کر دے وہاں قوم میں. عزیزان گرامی، حیات پیغمبر اسلام کے بعد جو کچھ کیا ان لوگوں نے ہے نہیں، بعد میں واویلا مچانا شروع کیا
جب دیکھا کہ بنت نبی ناراض ہیں تو حدیث یاد آئی ہوگی کہ یہ کیا ہوا. چنانچہ مولا سے کہا کہ ہم بنت رسول کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. مولانا نے آ کے کہا معصومہ شہزادی سے, بیوی سے, تو ان کا نہیں علی مجھے نہیں ملنا. مولا باہر گئے, پھر پریشر مولا پر. پھر مولا نے آ کے کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں. کہا نہیں. تیسری بار پھر پریشر ڈالا مولا کو. مولا نے آ کے کہا کہ بھائی مل لیجئے. تو جانتے ہیں کیا جملہ فرمایا شہزادی نے؟ فرمایا علی یہ آپ کا گھر ہے, یہ آپ کا گھر ہے, اس کا مطلب ہے آپ جسے لائیں. چنانچہ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے آئیے. اندر آئے, پردہ پڑا ہوا تھا. سلام کیا, بی بی نے جواب نہیں دیا. لمحہ فکریہ ہے میرے عزیزو, دیکھیے سلام کیا, بی بی نے جواب نہیں دیا. سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. سلام کرنا مستحب ہے. مسلمان کا مسلمان کو سلام کرنا مستحب ہے, جواب واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ شہزادی کو سلام کیا, شہزادی پر واجب ہے کہ جواب دے. ذرا غور فرمائیے, ہے یا نہیں؟ واجب ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ بنت نبی سے زیادہ کوئی شریعت اسلامی جانتا ہے؟ بھئی ہم اور آپ اس بات پر فکر نہ کر سکیں, نہ سوچ سکیں, لیکن جو جزو شریعت ہو, جس کے بغیر تکمیل شریعت نہ ہو, اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ جواب دینا واجب ہے. بیوی نے جواب نہیں دیا. میرے عزیزو, جواب کس کا نہیں دیا جاتا ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں. مسلمان اگر سلام کرے تو واجب ہے کہ جواب دیا جائے. کسی بھی فرقے کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, جواب دینا واجب ہے. بی بی کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے سلام کرنے والا دائرہ اسلام میں نہیں ہے. سلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. غیر مسلم کا جواب نہیں ہے, غیر مسلم کا جواب نہیں میرے عزیزو. یہ طے شدہ ہے شریعت کا مسئلہ, یہ عقیدت کی بات نہیں ہے. کوئی اور کرتا تو میں یہ کہتا کہ شاید اسے نہ معلوم ہو. جس کے گھر میں شریعت اتر رہی ہے, ذرا غور کریں آپ, اسے نہیں پتا کہ جواب واجب ہے سلام کا. نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا جو چاہے سمجھے, بنت نبی کی نظر میں نہیں. سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد کا. میرے عزیزو ایک بار اور مل کے سلوات پڑھیں محمد والے. اور میرا یہ یقین ہے کہ مولا چاہتے تھے کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہے کیا. اللہ گواہ ہے, مولا چاہتے تھے کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہے کیا. کوئی اور کہے گا تو یقین نہ کریں گے. بنت نبی مہر لگا دے گی ان کے مسلمان ہونے پر کہ ہے کہ نہیں ہے. ورنہ میرے عزیزو یہ کیسے ممکن ہے کہ بنت نبی کسی چیز سے منع کریں اور علی کہیں؟ ایک معصوم, کیا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے,
ایک معصوم دوسرے معصوم کی بات کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہاں منزل ہے۔ میرا مولا چاہتا تھا کہ بنت نبی ان کے چہرے سے نقاب کھائش دے۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ بس حضور کتنا ٹائم رہ گیا؟ بس نہیں آج تو موسم دیکھ رہے ہیں آپ 9 بجے سے فریزنگ ہے، تو اس سے پہلے تاکہ لوگ پہنچ جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ دل مجھے چاہتا تھا کہ میں فضائل کے کچھ اور رخ آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک سیلاب ہے، اللہ گواہ۔ ذرا ممبر پر بیٹھ کے دیکھیے نا، ممبر خود پڑھواتا ہے، اللہ گواہ ہے، ممبر خود پڑھواتا ہے۔ اب یہ ممبر وہ شرف عطا کر دیتا ہے، یہ شرف بیٹھنے سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ بنی امیہ بھی ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ وہ ممبر کہ جس پر ذکر علی ہو رہا ہو۔ اگر ذکر علی نہ ہو ممبر پر تو وہ ممبر نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سید سجاد نے یزید کے بھرے ہوئے دربار میں کہا، جب اس نے کھڑا کیا شخص کو یزید کی تعریف کرنے کے لیے اور وہ رکا، تو مولا نے کیا کہا؟ کہا یزید کیا میں بھی اس لکڑی کے ٹکڑے پر کھڑا ہو کے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ مولا یہ ممبر ہے، آپ نے لکڑی کا ٹکڑا کہہ دیا، پہلے تو یہ معلوم نہیں وہ ممبر ہی نہیں ہے جس پر ذکر علی نہ ہو، وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، تو یہ وہ ممبر ہے جس پر ذکر علی ہوتا ہے، اور اس ممبر کا وارث پردہ غیب میں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ملکیت کسی ذاکر کی، کسی خطیب کی، کسی عالم کی نہیں ہے، یہ شرف ہے ان کی طرف سے جو مل جاتا ہے یہ ممبر بیٹھنے کا، ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ گواہ۔ اور جو اس ممبر پر آ جاتا ہے اسے پھر وہ شرف ملتا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ گواہ۔ عزیزو، دنیا کی حکمرانی ایک طرف اور علی کے ممبر پر آ کے ذکر علی کرنا ایک طرف۔ خدا دنیا میں لاکھ عہدہ مل جائے میرے عزیزو، وہ اتنے ہی دن تک عزت ہوتی ہے جب تک اس عہدے پر ہوگے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، جب تک اس عہدے پر ہو، جب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہو، تب تک عزت ہے یا نہیں؟ اور جس دن عہدے سے اترے ایسا گم ہو جاتے ہیں زمانے کی گرد میں کہ کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے یا نہیں؟ نہ وہ عقیدت نہ وہ محبت اب ہے ہی نہیں کہ وہ آ جائیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، نہ وہ احترام نہ وہ سلام۔ ذرا غور فرمایا آپ نے؟ مگر اس ممبر پر آنے کے بعد جو حکومت ملتی ہے، اور شاید اسی کو میر انیس نے کہہ دیا، ممبر پہ نشست سر پہ سید کا علم، اب چاہیے کیا؟ تخت ملا، تاج ملا۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد وآل محمد۔ ان کا ذکر حیات ہے، زندگی ہے، اللہ گواہ، ان کے ذکر کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، انہی کے ذکر نے دنیا کی خرافات سے بچا کے بھی ہمیں رکھا ہے، اللہ گواہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے، انہی کے ذکر نے دنیا کی خرافات سے ہم کو بچا کے رکھا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی لغزش ہو بھی جاتی ہے تو جیسے قدم اندر آتا ہے، اٹھتا ہے، تو ایک بار انسان اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کے دربار میں آ رہے ہیں، آپ کے توسل سے رب کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہ کم میری عزیزوں میری نعمت ہے کہ اس فرش عزا سے توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر کائنات میں چھایا ہوا ذکر ہے، اللہ گواہ۔
یہ ذکر پاک اور پاکیزہ شخصیتوں کا ذکر ہے. یہ ذکر صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کے نسبوں میں طہارت ہوتی ہے. یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے میرے عزیزو. ہماری زندگی قربان ہو جائے بس انشاءاللہ. پھر کبھی میں آپ کی خدمت میں اگر موقع ملا تو عرض کروں گا مولا کے فضائل کے کیا فضائل ہیں. مولا کے اللہ گواہ ہے. یہ وہ بحر بے کراں میرے عزیزو کہ ایک بار غوطہ لگا لیجئے تو پھر باہر آنے کو دل نہیں چاہتا ہے. اللہ گواہ ہے. اس لیے کہ کائنات کو انہوں نے جو دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا اور اس طرح سے عطا کیا ہے. اللہ گواہ آپ دیکھیے کہ جس راستے سے بھی پہنچ سکے قربانیاں دے کے پہنچ سکے تو قربانیاں دے کے انہیں پہنچاؤ. تبلیغ سے پہنچ سکے تو تبلیغ سے انہیں پہنچاؤ. کوئی ایسا ذریعہ چھوڑا نہیں ہے کہ جس ذریعے سے انہوں نے اللہ کے بندوں تک اس دین کو پہنچایا نہ ہو. اس دین کو پہنچایا نہ ہو. یہ اتنی عظیم قربانی تاریخ میں اس قربانی کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. آپ سنتے رہتے ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں اس بات کو لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچا کیجئے کہ بھی لفظ قربانی کہہ دینا آسان ہے لیکن مقام قربانی میں قربانی پیش کر دینا بڑی ذمہ داری سے. یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سوائے حسین ابن علی کے کسی کا کام نہیں ہے. میرے سامنے واقعات ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں. حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا خلیل اللہ کا دوست. ذرا دیکھیے کیا مرتبہ. ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا دوست ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خلیل اللہ ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کسی کو دوست بنائے. اور اس دوست نے خواب دیکھا کہ دوست کی راہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. جناب اسماعیل کو ایک روز دیکھا, 2 روز دیکھا, 3 روز دیکھا. بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بابا اپنے خواب کو سچا کر دکھائیے. کیا سچا کر دکھائیں؟ اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنا ہے یا نہیں؟ اور اپنے ہاتھ سے چھری چلانا ہے. ذرا غور کریں آپ. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, دوست ہیں. بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے تو حضرت ابراہیم بڑھیے, جھجک نہ ہونی چاہیے. روک کیوں رہے؟ بیٹے سے مشورہ ہو رہا ہے. لے کے گئے, ایک رسی بھی ساتھ لے کے گئے, چھری بھی ساتھ لے کے گئے. مقام منی پر لٹایا. لیکن جب لے جا رہے تھے تو ماں کو نہیں بتایا حاجرہ کو کس لیے لے کے جا رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ. اور جب مقام قربانی پر پہنچے اور بیٹے کو لٹایا قربان کرنے کے لیے, گلے پہ چھری چلانے کے لیے, تو ابھی چھری چلایا نہیں. کہا میرے آنکھوں پہ کپڑے باندھ دو, کپڑا باندھ دو تاکہ تڑپتا ہوا نہ دیکھوں. تم ہو سکتا ہے ہاتھ رک جائے. اولاد کی قربانی کی منزل ہے میرے عزیزو. ذرا فکر کیجئے اس پر. ابراہیم جیسا اللہ کا خلیل یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھوں پہ کپڑا باندھ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تڑپتا ہوا زیر خنجر دیکھوں تو میرا ہاتھ رک جائے. بیٹے نے کہا بابا میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیجئے. ایسا نہ ہو کہ چھری آپ رکھیں اور چلائیں اور میرا ہاتھ پکڑ لے. میرے عزیزو قربانی کی منزل بڑی سخت ہوتی ہے, بڑی سخت ہوتی ہے. ابراہیم جیسا خلیل, یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا, لیکن آنکھ پر کپڑا بندھوانا, بیٹے کا ہاتھ پر رسی بندھوانا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ منزل امتحان ہے. بیٹی کی قربانی دینا آسان کام نہیں ہے میرے عزیزو. بتاؤ میں کہاں سے جملے لاؤں, خلیل کربلا کا ذکر کروں.
حاضر کربلا کا ذکر کروں؟ اللہ گواہ ہے ایسا نہ تھا کہ علی اکبر میدان جنگ میں گئے ہوں اور ماں کو خبر نہ رہی ہو، اور باپ یوں لے کے چلا گیا ہو۔ ذرا شوق قربانی بارگاہ الہی تو دیکھیے کہ کیا ہے خلیل کربلا کی۔ وہ منزل ابراہیم کی تھی، یہ منزل حسین کی ہے۔ اللہ رات بھر ماں بیٹے سے کہتی رہی کل کا دن وہ ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں پر میرے آقا پر قربان کر دیں گے۔ علی اکبر میرے پاس کیا ہے میرے لال، میرے پاس کیا ہے، تم ہو۔ روایتوں میں یہ لکھا ہے شمع جل رہی ہے، چہرہ دیکھ رہی ہے چاند جیسا بیٹے کا۔ اور یہاں جب قربانی کا وقت آیا تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا، اپنے ہاتھوں سے سجایا، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، میدان جنگ کی طرف بھیجا۔ میرے عزیزو یہ حسین ہیں جنہوں نے قربانی پیش کی ہے۔ اے عزیزو شاید یہ قربانی کا باب کربلا میں بند ہو جاتا، لیکن اللہ اللہ کربلا سے چل کے اس قافلے نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ بھائی ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تھوڑا سا ذکر چلتے چلتے آخری مجلس میں سید سجاد کا کرتا چلے۔ میرا مظلوم اللہ اور مظلوم باپ جس نے اپنی نگاہوں سے اپنے باپ اور اعزا اقربا کی لاشوں کو سمے اسبا سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے خیموں میں لگتی ہوئی آگ کو دیکھا، جس نے سر سے اترتی ہوئی چھینتی ہوئی چادروں کو دیکھا، جس نے اپنی بہن کے کانوں کی پھٹی ہوئی لو کو دیکھا، جس نے اپنی بہن کے چہرے پر تماچوں کا نشان دیکھا، میرے عزیزوں جس نے 11 محرم کو کربلا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے باپ کی بے گور و کفن لاش کو دیکھا، ذرا سوچو جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے۔ بھئی یہ منظر اللہ اللہ جب سید سجاد کے سامنے پیش آیا تو بس یہ عالم ہوا کہ شہزادی زینب کو کہنا پڑا اے میرے لال کیا حال دیکھ رہی ہوں تیرا۔ یہ عالم تھا کہ روح قفض عنصری سے پرواز ہو جائے گی۔ ذرا اس جملے میں حسرت دیکھو کتنی ہے، بے چینی طلب دیکھو کتنی ہے۔ فرماتے پھوپھی اماں جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو اس باپ کی لاش بے گورو کا پھر پڑی رہے۔ قافلہ چلا، بات جلدی جلدی میں منزل ہے، میں صرف سید سجاد کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھیے مظلوم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، خاردار تاؤ گردن میں پڑا ہوا، کمر میں لنگر پڑا ہوا، سامنے نائن ہو کے نیزہ پکڑتے ہوئے سحر، کوفے کا بازار، ابن زیاد کا دربار، وہاں سے پھر شام کا راستہ، اور شام میں آنا اور راستے میں جو ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ الگ، شام میں داخل ہونا۔ اے عزیزو سید سجاد سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو یہ نہ کہا کہ کربلا میں، یہ نہ کہا کہ کوفے میں، کہا شام شام شام۔ سب سے زیادہ مصیبت مصائب کا سامنا شام میں کرنا پڑا۔ دربار یزید، فرش میں رکھا ہوا امام کا سر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پڑی، جکڑے ہوئے سید سجاد،
بہنوں اور پھوپھیوں کے بازو اور گلوں میں بندھی ہوئی رسیاں، نامحرموں کے سامنے بے پردہ۔ اس کے بعد قید خانے کی زندگی، قید خانے میں بہن کا انتقال کرنا۔ ذرا سوچو کہ کیسے سید سجاد نے دفن کیا ہوگا۔ اللہ نے مصیبت سید سجاد پر، میں ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اس پر ختم کروں گا۔ نہیں اندازہ ہوگا کہ سید سجاد نے ان مصیبتوں کو کیسے برداشت کیا۔ سنیے، میں دربار یزید کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جب سید سجاد کو یہ پیغام یزید نے دے دیا کہ ہم نے آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہنا ہو یا مدینے جانا ہو مدینے رہو، سید سجاد نے کہا کہ میں اس وقت بتاؤں گا جب اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں۔ کہا پوچھ لیجیے۔ جیسا سید سجاد چلنے لگے، کہا رکیے۔ یزید نے کہا رکیے، بس آخری جملے سن لیجیے میرے عزیزوں کو۔ کہا رکیے۔ سید سجاد رک گئے۔ یزید نے حکم دیا حداد بلایا جائے۔ حداد کہتے ہیں بلیک اسمتھ کو، لوہار کو۔ کہا حداد بلایا جائے۔ حداد بلایا گیا، آ گیا۔ اس نے حکم دیا ہتھکڑیوں کو کاٹ دو۔ حداد نے بیڑیاں کاٹی سید سجاد، ہتھکڑیاں کاٹی، لنگر نکالا، خاموش رہا۔ ایک بار جب اس نے توق کاٹا، بڑے دربار میں چیخ کے رویا۔ آواز جب بلند ہوئی تو سب دیکھنے لگے، حداد رویا کیوں؟ رویا کیوں؟ بڑے دربار میں کسی کی ہمت نہ پڑی کہ پوچھتے۔ جیسے حداد نکلا، لوگ اس کے پیچھے آئے، کہا روک، یہ بتا کہ جب تو بیڑیاں کاٹ رہا تھا نہ رویا، جب لنگر اتار رہا تھا نہ رویا، جب ہتھکڑیاں کاٹی نہ رویا، جب تو نے توق نکالا تو رو دیا۔ کہا مجھ سے نہ پوچھو، ارے جب توق نکال رہا تھا سید سجاد کے گلے کے گوشت کے ٹکڑے لگے تھے، ارے میں نہ برداشت کر سکا تو سید سجاد کیسے برداشت کرتے رہے؟ ہائے میرا مولا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ کریم تجھے واسطہ ہے سید سجاد کی مظلومی کا، کریم تجھے واسطہ ہے مظلومان کربلا کا، تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی بے پردگی کا۔ کریم ان کے توسل اور ان کے تصدق میں ان کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں جس جس دنیا کے گوشے میں ہوں تو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ اے کریم آفات ناگہانی سے انہیں محفوظ رکھنا، آفت و بلائے سماوی و ارضی سے انہیں محفوظ رکھنا، شر جن و انس سے انہیں محفوظ رکھنا، حاسدوں کے حسد سے انہیں محفوظ رکھنا۔ کریم اگر بیمار ہوں تو بیمار کربلا کے تصدق میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ کریم اگر پریشان حال ہوں تو مولا مشکل کشا کے صدقے میں پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اگر تنگی رزق میں مبتلا ہوں تو کشادگی رزق عطا کر دے۔ کریم بے روزگار ہوں تو خزانہ غیب سے رزق حلال عطا فرما دے میرے مالک۔
کریم شرف حج و زیارات سے سب کو مشرف فرما. کریم جو کر چکے ہیں زیارات اور حج انہیں شرف قبولیت عطا فرما دے. کریم مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. کریم ہمارے اعز و اقربا جو دنیا سے اڑ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. کریم روز محشر انہیں اریاں نہ اٹھانا. کریم ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما دے. کریم اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایوان و انصار میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر میں یہ نام لے رہا ہوں ان تمام حضرات کی ارواح کو ایصال فرما دیں. سید فیض الحسن زیدی، سید صغیر الحسن زیدی، سید کوثر عباس، علی مظہر، سید کاظم احسن، سید ثاقب حسین، حاجرہ خاتون، سویہ جبین، شکیلہ مظہر، سید فیاض حسین زیدی، کاظمی بیگم، عزیز بانو، صفیہ بیگم، رضیہ طاہر، طاہر علی، سید فرحت حسین عابدی، سید عزیز الحسن زیدی، مرحومہ ساجدہ بیگم اور اپنے اعز و اقربا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماتم حسین. حسین 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 دی جو عاشور کو مقتل نے ازاں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل نے ازاں اکبر نے، دیکھا ہر سمت تصور میں دھواں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں ازاں اکبر نے، آئے محراب ازاں پر تو بہن یاد آئی، آئے محراب ازاں پر تو بہن یاد آئی، یاد صغرا کو کیا آج کہاں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں ازاں اکبر نے، پھر تو پانی کی تمنا بھی نہ کی بابا سے، پھر تو پانی کی تمنا بھی نہ کی بابا سے، سوکھی شبیر کی دیکھی جو زباں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں ازاں اکبر نے، ایسے دیکھے نہ جوانی میں کوئی چہرہ ماں، ایسے دیکھے نہ جوانی میں کوئی چہرہ ماں، جیسے دیکھی ہے بہاروں میں خزاں اکبر نے، دی جو عاشور کو مقتل میں اکبر نے، غم زدہ باپ کی نظروں سے چھپانے کو ظفر،
ہاتھوں سے ڈھانپ لیا زخم سناک ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، لحد سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملے